ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 15 روزہ اجتماع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105 کی تلاوت میں نے آپ کے روبرو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر لوگ ایمان رکھ کر بھی مشرک ہیں، ایمان رکھ کر بھی شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت مکہ کے مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ والے ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ کائنات میں جو کچھ حادثات ہوتے ہیں، کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مرنا، کسی کو عزت ملنا، کسی کو ذلت ملنا، کوئی امیر ہونا، کوئی غریب ہونا، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، موسموں کا آنا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا جانا، رات کا آنا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان کس کا؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا وغیرہ وغیرہ، مکہ کے مشرکوں کا۔ لیکن یہ لوگ جب عبادت کی بات آتی تو شرک کرتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے اللہ کے سلسلے میں، لیکن توحید الوہیت کی جب بات آتی، اللہ کی بندگی کی جب بات آتی، یہ لوگ عبادت بتوں کی کرتے تھے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے مانگتے نہ تھے۔ اس کی وجہ سے قرآن نے ان کو مشرک کہا، قرآن نے ان کو مشرکین میں شامل کیا۔ حج کرتے تھے مکہ کے مشرکین، حج کے لیے مکہ آتے تھے، ان کا تلبیہ بھی نقل کرتا ہے، پیارے نبی نے ان کا تلبیہ ذکر کیا۔ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک الا شریکا هو لک تملکہ ما ملک۔ کہتے تھے پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے گھر پہ، ہم حاضر ہیں تیرے در پہ، لا شریک لک، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریک، بس تیرے ساتھ ہم ایک بت کو شریک کرتے ہیں، ایک بت کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور وہ بت بھی کیسا؟ ہوا لک، وہ بت کا مالک بھی تو ہی ہے، تملکہ ما ملک، وہ بت کسی چیز کا مالک نہیں۔ اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھنے والے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو قرآن مشرک کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ سے مانگتے نہیں تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے مکہ کے مشرکوں کے بارے میں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب ابو جہل سے، ابو لہب سے، ولید بن مغیرہ سے، مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں کے سرداروں سے پوچھا جاتا، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا،
ہر ایک سوال پر ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ اللہ، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ مگر قرآن ان کو مشرک کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ ایک بت کو مانتے تھے، ان کے پرانے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے بت انہوں نے بنائے، لات، منات، عزا وغیرہ بتوں کے نام تھے ان کے۔ وہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہم مانتے اللہ کو ہی ہیں لیکن پھر بت کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے کہ ان بتوں کے ذریعے، ان نیک لوگوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اسی لیے قرآن نے ان کو مشرک کہا۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن آج مکہ کے مشرکوں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں کئی ایسے مسلمانوں کو پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھ کر بھی شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھ کر بھی قبر پرستی، درگاہ پرستی، پیر پرستی، جھنڈا پرستی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چلیے آج کے اس مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایمان میں شرک کی ملاوٹ کیسے ہو رہی ہے۔ ایمان تو ہے، مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ایمان سینے میں ہے، لیکن اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ کیسے ہو رہی ہے؟ شرک کے وہ کون سے راستے ہیں، شرک کے وہ کون سے چور دروازے ہیں جن کے ذریعے سے آج ہمارے دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں، بلکہ ہمارے دلوں میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات، صالحین کے سلسلے میں غلو، یہ شرک کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تعریف، ان کا مرتبہ اتنا بڑھانا، غلو کر کے اللہ کے مرتبے تک ان کو پہنچا دینا۔ جیسے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے، کرسچنوں نے اتنا غلو کیا۔ وہ تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام، بس فرق اتنا تھا کہ وہ پیغمبر بھی تھے، تو ان کو عیسائیوں نے ان کے معجزات کو دلیل بنا کر ان کو اتنا چڑھایا، اتنا بڑھایا، خدا کا درجہ دے دیا ان کو، ابن اللہ کہہ دیا ان کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ اور ہو بہو یہی غلطی ہمارے امت محمدیہ کے بہت بڑے طبقے نے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، فرق اتنا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں، مگر ان کو اللہ کے رسول کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا درجہ دے دیا ان کو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے محمد کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہی محمد ہے۔ محمد کون ہے؟ پہلے عرش پر تھے، وہ عرش سے مدینے میں آئے مصطفیٰ کے نام سے، جبکہ ان کا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کتنا شرک کا عقیدہ ہے۔ جو غلطی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا، وہی غلطی امت محمدیہ کے بہت بڑے طبقے نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا۔ اور اللہ کے نبی اس بات سے بہت ڈرتے تھے، کہتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میرے گزر جانے کے بعد مجھے اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہ کرنا جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو لوگوں نے بڑا چڑھا کے خدا کا درجہ دے دیا۔
لا تطرونی، مجھے ویسا بڑا چڑھا کے پیش نہ کرنا، فإنما أنا عبد، بس میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا دنیا والو تم مجھے بس اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں ہوں۔ صالحین، اللہ والے، اولیاء کرام، نیک لوگ، بزرگان دین، ان کو ہم مانتے، میں بھی مانتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، میں مانتا ہوں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے، علم والے گزرے، میں ان کو مانتا ہوں دل سے۔ بہت اللہ والے گزرے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، مگر ان سے مانگتا نہیں ہوں۔ لوگ غلطی یہی کرتے ہیں، مانگنا کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، دعا کرنا، عبادت کرنا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزاروں کے پاس جا کے سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مرادیں منتیں مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے مزاروں کے پاس، درگاہوں کے پاس جا کے شرک کی ساری شکلیں آپ مزاروں کے پاس دیکھ سکتے ہیں، ساری شکلیں، رکوع کی شکل، سجدے کی شکل، دعا کی شکل، طواف کی شکل، نظر و نیاز کی شکل، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ کا درجہ اولیاء کرام کو دینا۔ غریب نواز کون ہے؟ غریب کا معنی غریب، نواز کا معنی نوازنا، دینا۔ غریب نواز کا معنی ہے غریبوں کو دینے والا، یہ اللہ ہے۔ غریبوں کو دینے والا، امیروں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر بزرگوں کو یہ نام دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے ہیں، ابھی 1-2 دن میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آدمی کا جب آخری وقت ہوتا ہے، رشتہ دار اطراف بیٹھے ہوتے ہیں، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، سکرات کا عالم طاری ہو رہا ہے، ایسے وقت میں انسان مرنے والا منہ کھول کے کچھ بولتا ہے، اس کی ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے، ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوتی ہے اور وصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موت سے پہلے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یہودیوں پر، ان کرسچنوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب اترے۔ پیغمبروں کی قبروں کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنا لیا، پیغمبروں کی قبروں کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، راوی حدیث، یحذر ما صنعوا، اللہ کے نبی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، امت کو ڈرا رہے ہیں، جو غلطی کرسچنوں نے پیغمبر عیسیٰ کے ساتھ کی، خبردار میری امت کے لوگوں، وہ غلطی تم میرے ساتھ میرے گزرنے کے بعد نہیں کرنا۔ آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا غلو کرنے والے ہیں، جاتے ہیں مدینے کو، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کھڑ کے لکڑی لے کے مارتا ہے وہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال یہ شرک کی بہت بڑی شکل ہے، اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں غلو کرنا، ان کے درجے کو بڑھاتے بڑھاتے خدا کا درجہ کر دینا، یہ شرک کا راستہ ہے۔ شرک کا دوسرا راستہ جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ ہے آثار پرستی۔ اب جو بولا میں وہ ہے شخصیت پرستی۔ اسلام شخصیت پسندی کی اجازت ہے، اسلام میں شخصیت کو پسند کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، بلکہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اسلام یہ کہتا ہے۔ شخصیت پسندی کی اجازت ہے، شخصیت پرستی کی اجازت نہیں۔ اور دوسری بات جو بتانے جا رہا ہوں وہ آثار پرستی۔ پرستی کا مطلب آثار کو پوجا کرنا۔ آثار کا مطلب کیا ہے؟ جھنڈے، آستانے، ایسی چیزوں کو متبرک سمجھنا۔
ایسی چیزوں کو بابرکت سمجھنا۔ مسلمانوں کے محلوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، جھنڈے کے جھاڑ ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور جا کے اس جھاڑ کا طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے برکت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جھاڑ میں برکت کا عقیدہ یہ اچھی بات نہیں۔ جھاڑوں کے ذریعے سے بھی ہمارے گھروں میں دلوں میں شرک کے عقیدے داخل ہو گئے۔ جنگ حنین سے واپسی کے وقت جو نو مسلم صحابہ پیارے نبی کے ساتھ تھے، انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایک جھاڑ بنا دیجئے جیسے مشرکوں کے لیے ایک جھاڑ ہے۔ مشرکین جھاڑوں کی پوجا کرتے تھے، تو نو مسلم صحابہ نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی ذات و انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے، ہم بھی جھاڑ کے پاس جا کے بیٹھیں گے، برکت حاصل کریں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت موسیٰ بنو اسرائیل اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ پیارے نبی نے فرمایا تم نے ہو بہو ویسے ہی سوال کیا جیسا سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے بچھڑا معبود ہے ہمارے لیے بھی کوئی معبود ویسا بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، قرآن کی آیت ہے، کہا کہ تم تو بہت جاہل قوم معلوم ہوتے ہو، بہت نادان لگتے ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ جو آدمی جاہل ہوتا ہے اسی کو شیطان آسانی سے شرک کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ جو آدمی جتنا کم علم ہوتا ہے، جتنا جاہل اور نادان ہوتا ہے، ایسے لوگ ہی جلدی شرک کی جال میں پھنس جاتے ہیں، شرک کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک جھاڑ کا ذکر ہے، قرآن میں ایک جھاڑ کا ذکر ہے۔ کون سا جھاڑ؟ جس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر صحابہ سے بیعت لیے، پیارے نبی وعدہ لیے۔ جس جھاڑ کے نیچے سووں صحابہ بیٹھے، جس جھاڑ کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بیعت لیے، کتنا بابرکت، کتنا عظمت والا جھاڑ ہو گیا وہ۔ اب اس جھاڑ کا ذکر قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو اس جھاڑ کے نیچے نبی سے بیعت کیے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا آج صحابہ اس جھاڑ کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں کچھ دیر بیٹھ کر جاتے ہیں، جاتے جاتے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ یہ وہ جھاڑ ہے جس جھاڑ کے نیچے نبی بیٹھے تھے۔ جاتے جاتے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھاڑ کے پاس جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا آج نماز پڑھ رہے ہیں، کل آنے والی جنریشن اس جھاڑ کی پوجا شروع کر دے گی۔ حضرت عمر نے حکم پاس کیا، راتوں رات اس جھاڑ کو جڑ سے نکال دیا گیا، جس جھاڑ کا ذکر قرآن میں آج بھی ہے۔ تو محترم حضرات، آج مسلمانوں کے محلوں میں جھنڈے کے جھاڑ، جھاڑوں کی پرستش اور پوجا، غیر مسلموں کی طرف سے یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ کیا بتائیں، کس کو بتائیں؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر،
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو محترم حضرات، مسلمانوں کے یہ عقیدے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں شرک کے عقیدے۔ یہ دوسری بات جو میں نے بتایا آثار پرستی، اور تیسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ستارہ پرستی۔ ستارہ پرستی کیا ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے ہیں ستاروں کے ذریعے سے کائنات میں اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کائنات میں جو بھی حادثات ہوتے ہیں وہ ستاروں کے اثر سے ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کسی کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے عقیدے ہیں یہ سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے یہ ستاروں کے اثر سے ہو رہا ہے۔ کسی کا نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں اس کا ستارہ کمزور ہے، کسی کا فائدہ ہو گیا تو کہتے ہیں اس کا ستارہ بڑا مضبوط ہے۔ ستاروں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں شرک کے عقائد پھیل رہے ہیں، شرک کے عقائد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات میں بارش ہوئی، صحابہ سفر میں تھے، کچھ صحابہ نے کہا یہ بارش ستارے کے اثر سے ہوا، کچھ صحابہ نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوا۔ پیارے نبی کو یہ باتیں پہنچی، پیارے نبی نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب واصبح من عبادی مؤمن بالکواکب وکافر بی۔ کہا کچھ بندے اس حالت میں صبح کیے کہ وہ ستاروں پر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ شرک کیے، اور کچھ بندے اس حالت میں صبح کیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پاس جو نیوز پیپر آتا ہے اس میں ایک کالم ہوتا ہے، اردو پیپر ہوتا ہے تو اس میں کالم ہوتا ہے ستاروں کا کھیل۔ تیلگو پیپر ہے تو اس میں راسی فلالو بول کے رہتا ہے کالم۔ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ اس ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، اگر اس کا نام یس سے شروع ہو تو اس کی زندگی میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، اگر اس کا نام آر سے شروع ہو اس کی زندگی میں ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ سے لے کر زیڈ تک پورے حروف رہتے ہیں۔ محترم حضرات، بعض کیلنڈر ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو فری میں کیلنڈر بک جاتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے شرک کے عقائد ہوتے ہیں۔ کیلنڈر میں باقاعدہ ایک کالم ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، یہ مہینے میں کون سے دن اچھے ہیں، کون سے دن خراب ہیں، کون سے دنوں میں کام کر سکتے، کون سے دنوں میں کام نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں کیلنڈروں میں ہمارے گھروں میں لٹک رہے ہیں۔ تو ستارہ پرستی یہ بھی شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، فلاں کا ستارہ اچھا، فلاں کا ستارہ کمزور، یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ شادی کا رخہ جو دلاتے نا اس میں بھی لکھتے ہیں دختر نیک اختر، اختر ستارے کا نام، کیا مطلب فلاں کی بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہونے والا ہے اس فلاں کی بیٹی کا ستارہ بہت مضبوط ہے۔ اس میں بھی شادی کے رخے میں بھی ستارے کا شرک کا عقیدہ ستاروں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ستاروں کے جو عقیدے لوگوں کے دلوں میں اسے بھی ختم کرنا چاہیے۔
3 باتیں بتایا، ایک شخصیت پرستی، دوسرا آثار پرستی، تیسرا ستارہ پرستی۔ اب چوتھی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جس راستے سے شرک ہمارے گھروں میں آیا اس میں سے ایک بہت بڑا راستہ ہے تعویذ گنڈے۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے گھروں میں بھی تعویذ لٹک رہے ہیں۔ کوئی باٹل گھر کے کونے میں باندھ دیا ہے، کوئی ناریل لٹکا رہا ہے، کوئی پیٹھا لٹکایا ہوا ہے جی۔ ان دھاگوں کے راستوں سے بھی، تعویذ گنڈوں کے راستے سے بھی ہمارے دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں شرک آ گیا۔ حالانکہ یہ تعویذ لٹکانا بہت بڑا شرک ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں کوئی کڑا تھا، کوئی تعویذ تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ ذرا کمزوری ہے اللہ کے رسول، اس لیے میں پہن لیا۔ آپ نے فرمایا ما یزیدک الا وہنا، یہ تعویذ، یہ کڑا تمہارے ایمان کو اور کمزور کر دے گا، تمہارے ایمان کو اور خراب کر دے گا۔ پھر فرمایا وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر اسی حالت میں تم کو موت آ جائے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے پیروں میں، بڑوں کے کمر میں، گلے میں، ہاتھوں میں تعویذ آ گئے۔ دکانوں میں دیکھیے، یہاں تک کہ سواریوں کو بھی باندھنا شروع کر دیے، جھاڑوں کو بھی باندھنا شروع کر دیے، جانوروں کو بھی تعویذ باندھنا شروع کر، دیکھے رہیں گے آپ، بھینس کے گلے میں تعویذ، بھینس کو نظر لگتی کدھر۔ دیکھیے عام طور پہ تعویذ 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم غیر مفہوم جملے لکھتے ہیں یا غیر مفہوم آیتیں لکھتے ہیں، آیتوں کو الٹا لکھنا یا کچھ ایسے نمبرز لکھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہم کو معلوم ہی نہیں۔ باہر مارکیٹ میں ملتے وہ گولڈ کلر کے تختیاں ملتے نا، اس میں کچھ لکھو رہتا، دیکھو کسی مولوی صاحب کے پاس لے گئے تو ان کو پڑھنا صاف پلٹا کے دیکھتے ہو نا، کیا آپ مان لکھتے ہو، کیا لکھو ہے اس میں؟ غیر مفہوم جملے 786 وغیرہ وغیرہ، نئے نئے الفاظ۔ دکانوں کی برکت کے لیے، مکانوں کی برکت کو ایسے لگا لے سو لے جا کو، کون کیوں اسے لکھنا ہے نہیں، کیا کی لکھا انہیں، پیسہ کے واسطے بیچ لیتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا، اس سے پیسے آتے کہتے دکان میں لا کو لگا لے سو۔ اور اللہ ایسے بے ایمان لوگوں کو ویسے ہی کرتا، وہ لگائے بعد ترقی بڑھتی ان کی، ذرا سمجھ رہے نا۔ یہ تعویذ کی پہلی قسم ہے غیر مفہوم جملے، پلیتے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے بول کو بیچتے رہتے باہر، یہ تعویذ ہے وہ۔ تعویذ کی دوسری قسم ہے دھاگے، گلے میں، ہاتھوں میں اور کمر میں یا پیروں میں، یہ تعویذ کی دوسری قسم۔ گیسو دراز کی تعویذ، گنج بخش کی تعویذ، کالے شاہ کی تعویذ، کتے شاہ کی تعویذ، 12 شہید درگاہ کی تعویذ، اجمیر شریف کی تعویذ۔ کیا میاں ہاتھ میں تعویذ کیا پہن لیا آپ؟ نہیں مولوی صاحب ذرا دادا اجمیر جا کے انہوں اللہ کو دیا تو دادی ماں پہنائے ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں مسلمانوں کا، اجمیر کے بابا پر ایمان۔ چند سال پہلے ایک اخبار، ایک نیوز آئی، ایک انڈیا والے صاحب جو ہے حج کرنے گئے، مکہ گئے، بیمار ہو گئے۔ مکہ کیسی جگہ ہے، کیسا مقدس مقام ہے بیت اللہ شریف، جہاں قدم قدم پر اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہاں جا کو بھی اللہ پر بھروسہ نہیں، بیمار پڑ گئے۔ انڈیا گھر والوں کو فون کر کے بول رہے میری طبیعت خراب چل رہی ہے، ذرا اجمیر جا کے میرے لیے واسطے دعا کرو۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرے دل میں بت ہیں، نماز پڑھ کے حج کر کے تجھے کیا ملے گا؟
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ محترم حضرات، تعویذوں سے اپنے دامن کو بچائیے، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تعویذوں کی دوسری قسم کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا نا، کچھ لوگ ہیں نا تعویذ پہن لے تو صحت آ جاتی ان کو، اللہ ہونا بول کو کرتا ان کو آزمانے واسطے۔ اور تو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ہاتھ میں ایک بار تعویذ تھا، صحابی رسول، ان کی بیوی کے ہاتھ میں تعویذ۔ انہوں نے کہا یہ کیا جی؟ بولی میرے آنکھ میں ایک زمانے سے چبھتا درد ہوتا رہا، کم ہوتاش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا، فلاں یہودی کاہن کے پاس جاؤ، وہ ایک تعویذ دیتا ہے، پہنتے ہی کم ہو جاتا۔ زمانے کا درد گئی، جا کے تعویذ پہن لی، ایسا تعویذ پہنی ایسا درد غائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جانتی ہو تیری آنکھ میں جو چبھ رہا تھا نا، کیوں چبھ رہا تھا معلوم کیا؟ وہ ایک جن تھا جو تیری آنکھ میں کچوکا دے رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے تعویذ پہن کے شرک کر لیا، وہ جن اور شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، چبھانا چھوڑ دیا، چبھانا چھوڑ دیا۔ تو ہوتا ہے ایسا، تعویذ پہنتے ہی صحت آ جاتی، کیوں؟ اللہ آزمانے واسطے انسانوں کو تکلیف دیتا۔ یہ مجھے پکڑ لے کے دعا کرتا کہ باباؤں کے پاس جا کے شرک کرتا کہ بول کو، اللہ آزماتا، نیک لوگوں کو امتحان لیتا، تکلیف پر تکلیف۔ پہلا زخم سوکھتا نہیں، دوسرا زخم پہلے زخم سے بڑا لگتا، دوسرا زخم سوکھتا نہیں، تیسرا زخم اس سے بڑا لگتا۔ یہ زخم پر زخم، یہ آزمائش در آزمائش حقیقت میں اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ بندہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ثابت قدمی دکھاتا ہے یا غلط راستے، شرک کے راستے چل جاتا ہے۔ دیکھنے واسطے اللہ بھی آزماتا ہے۔ محترم بھائیو اور بہنوں، یہ تعویذ کی پہلی قسم کیا بولیا؟ غیر مفہوم جملے، الفاظ، تختیاں۔ دوسری قسم دھاگے۔ تیسری قسم تعویذ کی کنکر اور پتھر۔ مسلمانوں کے عقیدے پتھروں سے جڑے ہوئے، فلاں کنکر اچھا، فلاں پتھر اچھا، لاکھوں انگوٹھی میں ڈالے تھے، نگینے میں بولتے تھوڑے دن یہ فلاں جگہ سے ایک پتھر لاکھ دیے فلاں صاحب مجھے، وہ نگینے میں انگوٹھی میں بنا لیا۔ میں وہ پتھر پھینے باسی آرام ہے جان کو، کیا بھی پریشانی نہیں ہے، بہت ترقی کر رہا ہوں میں۔ پتھروں سے مسلمانوں کے عقیدے جڑے، بے جان پتھروں سے۔ بتوں مشرکوں میں ان میں کیا فرق ہے جی؟ وہ پتھر کو ذرا تراش کو، مورتی بنا کو، ناک منہ بنا کو اس کی پوجا کرتے، انہوں کیا بھی بنانا خلیان رکھ لے کے اس کی پوجا کرتے۔ سنو، یہ پہنے تو فائدہ، یہ نکالے تو نقصان۔ حالانکہ فائدہ نقصان کا مالک کون ہے؟ بولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرنا چاہے، ساری کائنات مل کر بھی آپ کا برا نہیں کر سکتی۔ بھلا کرنے والا بھی وہی، برا کرنے والا بھی وہی، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، عزت دینے والا، بے عزت کرنے والا، امیر بنانے والا، غریب، سب کچھ وہی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کیسے کیسے کس کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ فلاں دن اچھا، فلاں دن خراب، فلاں مہینہ اچھا، فلاں مہینہ خراب۔ معلوم آپ کو مسلمان شادہ کرتے سو اتوار پیری چے نہ جمعرات جمعہ، منگل کو کرتے کیا نہیں، کئی کو جی منگل سے مل کے آتا نہیں۔ کیا منگل کو بچہ پیدا ہوا تو کیا کرتے؟ نالے میں لے کے ڈالتے، اچھا نہیں نا منگل۔ محرم میں شادیاں کرتے نہیں، بچہ پیدا ہوا تو وہ مہینہ اچھا نہیں، یہ مہینہ اچھا، وہ مہینے میں شادی نہیں کرنا، یہ مہینے میں۔ اور مسلمانوں یہ بھی ہے فلاں دن پیسے دے دینا، فلاں دن پیسے نہیں لینا، وہ پیسے دینے لینے کے بھی دن رہتے، وہ دن اچھا یہ دن خراب۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سب شرک کے عقیدے ہیں۔
سارے گھنٹے اچھے، سارے دن اچھے، سارے ہفتے اچھے، سارے مہینے اچھے، سارے سال اچھے، کوئی خراب نہیں۔ اور بعض لوگوں کے انسانوں میں عقیدے کیا بولتے ہیں معلوم کیا؟ آج کون سا کام بھی صبح سے ہوتا نہیں جی، صبح کو اٹھ کو کس کا منہ دیکھیں کہ میں آ جائے، ارے یہ کیا منہ دیکھے تو بھی کام ہوتے نہیں، منہ سے بھی عقیدے جڑے تمہارے۔ اس کا منہ دیکھے میں اٹھ کو، وہ عورت کا منہ دیکھے میرا کاما ہوئے نہیں، وہ فقیر کا منہ دیکھے میرا کاما ہوئے نہیں، یہ کیا جی؟ یہ بھی بعض لوگ اچھا تیار ہو کو ٹکٹا بنا لے کو گاؤں جانے واسطے نکلتے، تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے، کیا جی کہ تو جاتا رہا، سامنے کالی بلی آئی واپس آ گیا۔ بلی آپ پہ عقیدے، بلی کو بھی بخشے نہیں تمہیں، بلی سامنے، کالا رنگ اللہ بنایا اسے، گورا رنگ اللہ بنایا، اس سے تم کو کیا نقصان ہوگا؟ بلی سامنے آئی، سفر واپس۔ تھوڑے لوگوں کیا معلوم کیا، کسی کے گھر پہ بیٹھ کے الو پکارا، بولتے اے دیکھ رہے گھر پہ بیٹھ کے الو پکارتا ہے، آیا گھر والا کی خرابی آئی کس کی بیچارہ پرندہ اللہ نے بنایا اس کو، الو کو اتنا برا بنا دیے، گالی کے طور پہ استعمال کرتے الو۔ کوا بیٹھے دوست آتے کہتے، کوا پکار تو کار کار کر دوست آتے دیکھو آپ کہتے، کیا لوگوں کے عقیدے جی، کوے چوہے بلیا کتیا کے ساتھ ہمارے عقیدے، ہاں کسے بتائے کیا بتائے؟ کسی کی شادی ہو کو نئی بہو گھر کو آئی، نئی عرس گھر کو آئی، چند دنوں میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب شروع اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ آئی اس کا ختم گھر میں رکھی، گھر میں جنازے اٹھے، اچھا ختم نہیں اس کا، یہ آتے ہی نقصان شروع ہے ہمارا، ارے موت آنے والی ہے، ہر انسان کو موت آتی، کل یا پرسوں کبھی بھی آنے والی موت، اس کے آنے کی وجہ سے موت آئی، اس کا ختم اچھا نہیں، ان ختم رکھی تو جنازے اڑتے، کیا میرے بھائی کیسے کیسے ہے؟ فائدے اور نقصان کا مالک اللہ ہے، تم کسی کے قدم کو، کسی کے پاؤں کو، کسی کے چہرے کو برا مانتے ہو۔ اپنے آپ کو اس طرح کے گندے اور نالائق عقیدوں سے پاک کرو۔ حضرات آخری بات، شرک کے جو راستے میں نے بتائے اس میں سے ایک بہت بڑا راستہ ہے شرک کا، جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں شرک داخل ہو رہا ہے، ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے، وہ ہے عامل کامل کا فتنہ۔ کیا؟ عاملوں کا فتنہ سر چڑھ کے بولتا ہے، شادی کی تاریخ رکھنا، فلاں عامل کے پاس ڈیٹ لے کر آتے، کون سا دن اچھا ہے کہ ذرا دیکھ کو بولو شادی رکھنا، میں بولا نا ہر دن اچھا، کب چاہے آپ کر سکتے، اپنے سہولت سے کر لو، نہیں جب تک وہ ڈیٹ مقرر نہیں کرتا شادی نہیں کرتے۔ دکان بنائیں، دکان کو اوپننگ کب کرنا، کب سہولت ہے کہ جب کر لو، نہیں فلاں عامل کے پاس، فلاں عامل کے پاس جا کے آتے، جا کے پوچھتے حضرت دکان اوپننگ کرنا کون سا وقت اچھا کہ ذرا دیکھ کو بولو، ہر وقت اچھا، جب تک وہ ڈیٹ نہیں دیتا، کنفرم نہیں کرتا، دکان کی اوپننگ نہیں ہوتی، مہینہ رکو تو رک جاتے وہاں، مہینہ تجارت کا نقصان ہے تو پرواہ نہیں۔ ہمارے محلے میں بھی عاملہ کاملہ پھرتے رہتے، طوطا کو لے کو دیکھے پنجرے میں طوطا رہتا، ہاں غیب کے دعوے کرنے والے، غیب کے عقیدے، ہاں سب ایسا ہونے والا ہے، فیوچر تیرا ایسا ہے، بلاتے اسے طوطے والے کو، آ کو بیٹھتا، اس پہ پلیتے رہتے، نکال کو گول ڈالتا، ایسا پنجرے کا دروازہ ہٹاتا، طوطا بیچارہ آتا، جام کھاتے بیٹھ کو رہتا، ہو باہر آتا، دیکھتا، اس میں سے ایک پلیتا نکال کو اس عامل کو دے کو جاتا، اس میں پہلے سے لکھ کو رہتا انہیں، وہ نکال کو پڑھتا، تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ان صحیح سمجھ جاتا، سو میرا نصیب کھول ڈالا انہیں، ایسا ہے کہتے میرا نصیب، ارے کس کی تقدیر کو کون جانتا، تلا رہتا، جسے بولتے تلگو میں، اردو میں نصیب بولتے، تقدیر بولتے، اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ تقدیر پر ایمان ہے ہمارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو آدمی کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے عراف کے پاس جاتا ہے،
صرف اس سے سوال کرتا ہے کسی چیز کا، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ محمد، اور جو آدمی کسی غیب کا دعویٰ کرنے والا کامل کے پاس، کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو صحیح مان لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ محمد، اس نے دین محمدی کے ساتھ کفر کر دیا۔ کیا کتنی بڑی بات، دین محمدی کے ساتھ کفر کر دیا، مطلب اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ کب؟ جب وہ غیب کا دعویٰ کرنے والے کی بات کو صحیح سمجھ جاتے ہیں، ہاں میرا نصیب کھول ڈالا، ایسا کہتے میرا نصیب، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آج کل دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں غیب کا دعویٰ کرنے والے، مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی وہاں، اپنا ایمان بھی گنواتی ہیں، اپنا پیسہ بھی گنواتی ہیں۔ لہٰذا یہ کچھ شرک کے چور دروازے جو میں نے بتانے کی کوشش کی، لہٰذا ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی شرک کے دلدل سے دور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام کہلاتے ہیں، توحید کو انہوں نے اتنا عام کیا کہ پوری بستی میں ایک اللہ کو ماننے والے ایک ابراہیم تھے، پورے مشرکین کی بستی تھی، باپ بھی مشرک، گھر والے، فیملی والے، پوری بستی مشرک، اپنے اولاد کے بارے میں بہت ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے، میری آنے والی نسلوں کو، اولاد کو شرک کے فتنے سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے، دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خود اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر ہو کر بھی شرک سے بے خوف نہیں تھے، نڈر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کی جو دعائیں آتی ہیں اس میں سے بطور خاص یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے پروردگارہ جانتے ہوئے یا انجانے میں شرک کر بیٹھوں، اس بات سے تو مجھے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جب بڑے بڑے پیغمبر شرک سے ڈر رہے ہیں، ہم بے خوف نہیں ہو سکتے، ہم کو بھی ڈرنا چاہیے۔ کسی راستے سے کہیں ہمارے گھر میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں شرک تو نہیں آ گیا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو شرک کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے جو بھی راستے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں آسمان سے رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے بچوں کو ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ پیاری نسوان کا جو 15 روزہ اجتماع چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مرد و خواتین اور بچوں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں ان کے مدرسے کے ذمہ داران مکتب بھی چلاتے ہیں شام میں، اور سنڈے اسلامک کلاسز بھی چلاتے ہیں، ان مکتبوں کو اور ان کلاسوں کو، ان دینی اجتماعوں کو اور ترقی دینے اور برکت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔